شابہ. تو بوڑھا ہو گیا, تو بوڑھا ہو گیا. گردان یہ ابھی ابتدائی سے تو گردان کے ساتھ آئے آپ, کوئی ڈائریکٹر آپ کے لیے مشکل ہے ابھی. شابہ, شابہ, شابو, شابت, شابتا, شبنا, شبتا. شبتا. تو بوڑھا ہو گیا ہے, قد شبتا. ماشاء اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی خوبصورت حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قد شبت, آپ بوڑھے ہو گئے, آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا, اس نے بوڑھا کر دیا. اب یہی مادہ باب تفیل میں جائے گا. شیبہ, گردان, شیبہ, شیبہ, شیبو, شیبت, شیبتا, شیبنا. کیوں جی یہ ہوگا شیبنا. باقی نقطہ لگا دوں ادھر. شیبتا, شیبتما, شیبتم, شیبتی, شیبتما, شیبتنا, شیبتو, شیبنا. پھر یشیبو, تشیبو, تشیبو, اشیبو, نشیبو اینڈ سو آن. گردان کر لیں. اس نے بوڑھا کر دیا. شیبہ, اب اس نے بوڑھا کر دیا. اس کون ہے؟ مذکر ہے. اگر مؤنث ہو تو سیکھا کیا بنے گا؟ شیبت. اس نے بوڑھا کر دیا. دونوں کا ترجمہ یہی ہے. فرق یہ ہے کہ اس میں مذکر ہے اور یہاں پر مؤنث ہے. اس نے بوڑھا کر دیا مجھے. شیبت نی, شیبتنی, اس نے بوڑھا کر دیا مجھے. اب اس کو ظاہر کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے؟ ہودن, سورہ ہود نے. شیبتنی ہودن والواقعہ والمرسلات وَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا. پھر وہی بات کہ کیوں بوڑھے ہوئے آپ سسم, کیا اس میں ذکر ہے صورتوں میں؟ یہ پڑھیں, یعنی دعوت قرآن دیتا ہے, حدیث آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ ان کو پڑھیں. کیا اس میں ایسا مضمون ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قد شبت, آپ بوڑھے ہو گئے. قال شیبتنی ہود واخواتها, ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہود اور اس کی بہنیں کون سی ہیں؟ والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت. اما یتساءلون آپ کے 30ویں پارے کی سورۃ النبا, اور اذا الشمس کورت سورۃ تکویر, جس کا ذکر ہم نے آج ہی کیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس میں قیامت کا ذکر, قوموں پر عذاب, رسول کی دعوت ان پر انکار کرنے سے جو عذاب اللہ تعالیٰ نازل کیا ان کا ذکر تھا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر اور وہ ساری چیزیں, یعنی کیا انسان ان کا اثر لیتا ہے؟ اس کی ایگزامپل آپ کو اس دنیا کی زندگی میں ملتی ہیں. بعض انسان بہت فکر ٹینشن لینے والا ہو, آپ دیکھیں اکثر وہ اپنی عمر سے پہلے بوڑھا نظر آتا ہے. آپ کو اس کی ایگزامپل ملیں گی دنیا کی زندگی میں. لیکن آخرت کے لیے یا اس کے لیے اتنی فکر کرنا, وہ کرنا, یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا. اجوف کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہے ناقص. ناقص واوی, ناقص یائی. ناقص واوی میں میرے پاس مادہ ہے
زا کاف واو. زکوا یزکیبو, زکوا یزکیبو. اب نوٹ کر لیں کہ باب تفعیل کا جو میں نے آپ کو مصدر دوسرا بتایا تھا نا, تفعلتن, ناقص جتنے بھی مادے ہوں گے ان کا مصدر اس وزن پہ آئے گا, تفعلتن کے وزن پہ. یعنی یہ کیا بن جائے گا, تزکیتن. ٹھیک ہے, اور تزکیہ آپ کو پتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, پاک کرنا. ٹھیک ہے, تزکیتن. یعنی ناقص جتنے بھی افعال ہوں گے ان میں باب تفعیل کا مصدر جو ہے وہ تفعلتن ہی استعمال ہوتا ہے, اس میں تفعیلن پھر استعمال نہیں ہوگا, تفعلتن استعمال ہوگا. یہاں پر ایک پوائنٹ اور آتا ہے, وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ناقص جب مادہ کروایا تھا تو اس وقت بتایا تھا, تازہ کر دوں, یقیناً آپ کے ذہن سے نکل چکا ہوگا. میں نے کو بتایا تھا کسی لفظ میں واو جب چوتھے نمبر پر ہو اور واو سے پہلے پیش نہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر واو کتنے نمبر پر ہے, چوتھے پر. ٹھیک ہے, چوتھے پہ تیسرے پہ, چوتھے پر. یہ شرط جو ہے بتا رہی ہے کہ یہ کاف 2 مرتبہ ہے, تو اس اعتبار سے واو چوتھے نمبر پہ ہوا. تو یہاں پر اور واو سے پہلے پیش نہیں ہے, لہذا واو کو اب یا میں چینج کر دیں گے. تو یہاں پر یہ بن جائے گا زکا, زکایا, پہلے زکایا اور پھر یزکیو, زکایا یزکیو تزکیتن. اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی ناقص واوی آپ کو ملیں گے مادے, وہ جب مزید فی افعال میں آتے ہیں تو سب کے سب یائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے ایک ہی مادہ میں نے آپ کو اس وقت پریکٹس کروائی تھی, تو آج بھی ایک ہی مادہ کرواؤں گا. ناقص یائی خود انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے, یا اگر وقت ملا تو کروا دوں گا. زکا یا یزکیو, اب اس پہ ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے, ما قبل زبر ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا, اور یا ہے تو الف مکسورہ کی صورت میں یہ آپ کا بن گیا زکا. زکا یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے, یزکی. زکا یزکی, پوری گردان نہیں میں کروں گا آپ کے سامنے, مشکل ہو جائے گی. زکا یزکی تزکیتن, پاک کرنا. اس نے پاک کیا, کیا عربی ہوگی, اس نے پاک کیا, زکا. اس نے اس کو پاک کیا, زکا ہو. اب وہ اس جو ہے مفعول والا اس, وہ مؤنث ہو, زکا ہا. اچھا, اب الف مکسورہ کے بعد ضمیر آ رہی ہے تو کیسے لکھیں گے الف مکسورہ کو, الف کی صورت میں. زکا ہا. اور یہ زبر اور الف قرآن مجید کے رسم الخط میں کیسے لکھا جاتا ہے, کھڑی زبر کے ساتھ. تو آپ کی جو سورہ ہے قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا. اب ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے, یہ نفس کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سورۃ شمس میں جو الفاظ ہے نا وہاں پر آپ دیکھیں گے تو ساتھ ہی مادہ کر لیں تو دونوں آیتیں ساتھ اکٹھی آپ کے لیے میں رکھ دوں گا. جیم لام یا, جیم لام یا. جلایا یجلیو تجلیتن, روشن کرنا. ٹھیک, جلا چینج کے بعد ہو جائے گا جلا یجلی, زکا یزکی, جلا یجلی. اس نے روشن کیا, جلا. اس نے اس کو روشن کیا, جلا ہو. اور اگر وہ مؤنث ہو تو جلا ہا. اور پھر قرآن مجید کے رسم الخط میں آپ دیکھیں گے کھڑی زبر کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. تو والشمسی وضحاہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی, دوحا. ٹھیک ہے, یہ دھوپ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. والشمسی وضحاہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمری اذا تلاہا,
قسم ہے چاند کی اذا تلا، تلا یتلو ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے آنا، ٹو فالو، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، ہا کی ضمیر سورج کی طرف جا رہی ہے. والنہاری کیا الفاظ ہیں؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہاری اذا جلاها. قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے. اب ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سورج کی طرف ہی جا رہی ہے. واللیل اذا یغشاها، غشیہ یغشا، غشیہ یغشا، چھا جانا، ڈھانپ لینا. ہا کی ضمیر پھر سورج کی. یعنی عام ہمارے مشاہدے کی چیز کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، ایسی ہے نا، تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. لیکن یہاں بڑا لطیف نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ والنہاری اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے، جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، نمایاں کر دیتا ہے. یعنی اس کو ذرا بالکل باریکی سے دیکھیے. سورج کتنے بجے نکلتا ہے آج کل؟ تقریباً 5:15 بجے. اور روشنی کب ہو جاتی ہے؟ اس سے پہلے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دن تو ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ دن ہوتا ہے تو سورج نظر آتا ہے، رات ہوتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے. یہ بڑا ایک لطیف سا نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. بہرحال بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. پھر آگے والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. اب یہ سارے الفاظ دیکھیں وہ ناقص کے الفاظ ہیں. بنا، بانون یا سے بنا، یبنی بنان بنانا، بناہا اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا یا اس کے بنانے کی. والارض وما طحاہا اور زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے کی. ونفس وما سواہا. اب یہ سوا یہ بھی وہی مادہ ہے، سین واو یا لفیف، ساتھ ہی اس کو بھی کر لیں. ناقص واوی ناقص یہی ہو چکا ہے، تو لفیف مفروق اور مقرون کے حوالے سے مادہ ساتھ ہی ڈسکس کر لیں تو یہ تینوں کور ہو جائیں گے. یہاں پر سین واو یا مادہ کون سا لفیف کہلائے گا؟ جی حروف لفظ ساتھ ساتھ ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لفیف مقرون کرن سے ساتھ ساتھ. سوا یا یسویو تسویتن، تسویتن برابر کرنا، برابر کرنا، فنیشنگ کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، ان معنی میں یہ سوا یسوی تسویتن آتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کو سنوارنے کی، اس کو بنانے کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الفاظ کیا؟ فَأَلْهَمَهَا، الہما یلہم افعل یفعل، باب فعل پھر آ گیا. اب یقین مانیے بہت کچھ آپ کو آ چکا ہے. یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے آیات بیان کی ہیں ان میں سب میں جو الفاظ استعمال ہوئے یہ پڑھ چکے ہیں. چونکہ اب ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہر آیت کو جو یہاں پر کیا جائے، اس لیے میں صرف اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں. الہما یلہم الہامن معنی سامنے آ گئے. فَأَلْهَمَهَا